السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوری ود اجوانور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ چلتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری مجھے سدرا نے سینڈ کی ہے فرام ایبٹ آباد۔ چلتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم اجبا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اور میری 2 دوستوں کے ساتھ ہوا۔ ہم تینوں بہت اچھی دوستیں تھیں اور ہم شرارتی بھی بہت تھیں۔ تب میری عمر 13 سال اور میری دوستیں مجھ سے تقریباً ایک دوست 1 سال بڑی اور میری ایک دوست 2 سال چھوٹی تھی۔ ہم تینوں ہر جگہ ایک ساتھ جاتی تھیں۔ ہمارے گھروں کے قریب ایک قبرستان تھا اور وہ بہت پرانا قبرستان تھا، اور قبرستان کے اندر شتوت کا درخت تھا۔ میں اور میری دوستیں اکثر وہاں شتوت کھانے چلی جاتی تھی۔ ایک دن ہم شتوت توڑنے گئی تو وہاں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ہم تینوں اس بچے کی آواز سن کر اسے ڈھونڈنے لگ گئی، لیکن بچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر آواز بھی مسلسل آ رہی تھی۔ ہم تینوں ڈر گئی اور ہم ڈر کے مارے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر آ کر یہ سارا واقعہ امی کو سنایا تو امی نے ہمیں بہت ڈانٹا اور سختی سے کہا کہ آئندہ سے اس قبرستان کی طرف مت جانا، کیونکہ وہ قبرستان بہت بھاری ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ غیر مرئی مخلوق رہتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کئی دفعہ ہمارے محلے کے لوگوں کے ساتھ عجیب طرح کے واقعے ہوئے ہیں۔ تو بیٹا آئندہ کے بعد وہاں تم تینوں اب دوبارہ نہیں جانا۔ ہم تینوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب نہیں جائیں گے۔ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ ہم پھر چلے گئے، لیکن اس دفعہ ہمارے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی ہم تینوں قبرستان کے اندر گئے، تھوڑا سا آگے جاتے ہی ہمیں ایک درخت کے نیچے صاف ستھری جگہ پر 3 مٹی کے پیالے پڑے نظر آئے اور اس کے اندر کھیر تھی، اور ان پیالوں کے اوپر لال رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ ہم تینوں ادھر ادھر دیکھنے لگ گئیں اور ہم نے دیکھا ہم 3 ہیں اور 3 ہی کھیر کے پیالے پڑے تھے۔ خیر ہم تینوں نے ایک ایک کھیر کا پیالہ اٹھا لیا اور کھانے لگ گئیں۔ جب ہم نے کھیر ختم کی تو تینوں پیالے وہیں رکھے اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسی کھیر میں نے کبھی بھی نہیں کھائی۔ جب ہم گھر پہنچی تو ہم نے کھیر کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اگلے دن ہم پھر چلے گئے اور پھر ویسے ہی 3 پیالے پڑے تھے کھیر کے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس جگہ پر ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ خیر ہم تینوں نے جب پیالے اٹھائے تو ہمیں خوف سا محسوس ہوا۔ جب ہم تینوں نے ادھر ادھر دیکھا تو قبرستان میں ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن کھیر بھی مزیدار تھی۔ جب ہم تینوں نے کھیر ختم کی تو ہمیں ایک عجیب اور خوفناک قہقہے کی آواز آئی۔ ہم نے وہ پیالے وہیں پھینکے اور وہاں سے بھاگ گئی اور فوراً سے گھر آ گئی، اور ہم نے پھر اس بات کا ذکر نہیں کیا گھر والوں سے۔ اگلے دن پھر سے اس طرح ہوا۔ جب ہم قبرستان گئی وہی 3 پیالے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔
ہم نے پھر سے وہ پیالے اٹھائے اور کھانا شروع ہو گئے۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی کھیر کھائی ہی تھی کہ اچانک جہاں سے ہم نے کھیر اٹھائی تھی وہاں پر اس درخت سے آگ نکلنا شروع ہو گئی اور چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور اس آگ کے شعلے ہماری طرف بڑھنے لگ گئے۔ ہم تینوں جلدی سے گھر کی طرف بھاگیں اور بہت ڈر گئی۔ گھر آتے ہی ہم تینوں بے ہوش ہو گئی۔ گھر والوں نے جلدی سے ہمیں دیکھا اور بہت پریشان ہوئے۔ ہمارے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں کہ ہمیں بچا لو، ہم جل جائیں گے۔ تب گھر والوں نے جلدی سے مسجد امام کو بلایا اور ہمیں دم کروایا، لیکن ہمیں ہوش نہیں تھی۔ ہماری حالت بہت خراب تھی۔ ہم تینوں ایک ہی کنڈیشن میں تھی۔ خیر انہوں نے دم کیا اور مجھے کچھ گھنٹوں بعد ہوش آئی تو میں نے بتایا کہ ہم قبرستان سے 3 دن سے کھیر کے پیالے کھا رہے ہیں اور ہمیں اس درخت کے پاس وہ پیالے ملتے ہیں پڑے ہوئے، اور ہم وہ اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ میں نے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں اپنی کہانی سنائی۔ تب مسجد امام نے کہا وہ کھیر جنات دیتے ہیں ان کو، وہ آگ کی صورت میں وہی ہوتے ہیں۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بچیوں کو بچا لیا ہے۔ ہم تینوں کو ٹھیک ہونے میں 5 ماہ لگ گئے۔ 5 ماہ بعد ہم تینوں ٹھیک ہوئی تھی، اور ہم اس دن سے پھر ہم نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔